چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 176 176 اور 9 رکوع جاری ہے۔ آیت نمبر 176 اور 9 رکوع جاری ہے۔ چوتھے پارے کا 9 رکوع جاری ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله خبير بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ کو پریشان نہ کریں، غم نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے کفر کو مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان اور کفر کے بدلے، ان دونوں کے مقابلے میں اس نے کفر کو اختیار کر لیا۔ لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، یہ مہلت ہم ان کو اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں کے اندر ترقی کریں اور بھی زیادہ گناہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور پھر ان کے لیے خوار کرنے والا، ذلت والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو، عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس حالت پر جس پر تم ہو، حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جب تک کہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں اللہ کہ تم کو خبر دے غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار
پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو آپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور خیال نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بڑا برا ہے ان کے حق میں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں، ان کے گلوں میں وہ مال جس میں وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ وارث ہے آسمان و زمین کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو وہ کرتے ہیں اس ان سب کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ میں چونکہ کافروں نے منافقین نے بڑی زور و شور سے اپنی جو منافقانہ چالیں چلی اور مسلمانوں کو بہکانے کی اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوششیں کی، پھر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ بھی وہاں سے بھاگ کر آدھے راستے سے بھاگ کر واپس آیا اور چھوڑ دیا، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کافروں کے نقصان انسانیت کے نقصان میں سے بڑا ٹوٹتے تھے اور بڑی ان کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے نفس کو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی۔ پھر ایک چونکہ شفیق تھے امت پر، تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات پہ بھی پریشان تھے کہ کہیں ان کو دین کے دیکھا دیکھی جو باقی مسلمان ہیں یہ بھی نہ پھر جائیں، تو کہیں دین کا نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ دیکھیں وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو لوگ یہ کفر کی طرف دوڑتے ہیں نا، آپ ان سے پریشان نہ ہوں، یہ جو کفریہ رویہ اختیار کرتے ہیں، منافقانہ چالیں چلتے ہیں، آپ ان سے پریشان نہ ہو، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور بار بار قرآن مجید کے اندر گزر چکا کہ یہ سب، اور آخر میں رکوع کے آخر میں بھی آ رہا ہے، یہ سب دنیا اور دنیا کے اندر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کا اس پر قبضہ بھی ہے، قدرت بھی ہے اللہ کی، یہ اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ وہ کفر کی طرف جاتے رہے، اگر وہ کفر کی طرف جاتے ہیں تو بے شک جاتے رہے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، تاکہ خوب ان کی ٹھکائی، خوب ان کی وہاں پر دھلائی ہو، کہ دنیا میں دندناتے پھرتے تھے، دنیا کے اندر یہ بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑے غرور و تکبر سے پیش آتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ چاہتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو ان کے لیے پھر دردناک بڑا عذاب عظیم، بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا میں ان کو بڑا حصہ ملا، لیکن آخرت کا کوئی حصہ نہیں ان کے لیے، تو آخرت میں پھر حصہ تو ملنا ہے، دنیا میں جو بڑا ملا ہے تو آخرت میں بھی بڑا ملے گا، دنیا میں دنیا کا بڑا حصہ ملا ہے، آخرت میں عذاب کا بڑا حصہ ان کو ملے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو لوگ ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیتے ہیں، یہ حالانکہ ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، يَعْرِفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے، بالکل پکا سچا نبی ہے اور ٹھیک باتیں کر رہا ہے، اور آپس میں کہتے بھی تھے کہ تم ظالموں کہیں پکڑے نہ جاؤ، آپس میں کہتے تھے ظالموں کہیں پکڑے نہ جاؤ، اللہ کی پکڑ میں نہ آ رہا ہو، یہ نبی تو بالکل برحق ہے۔ اور بعض ایسے کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر یہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل حق اور سچ نبی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود، دین حق سمجھنے کے باوجود کہ سمجھ بھی آگے ہو، اس کے باوجود وہ کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کہ دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو دکھ درد دیتے تھے، آخرت میں ان کے لیے یہ مختلف عذاب کی قسمیں بیان کیے جا رہے ہیں، عذاب بڑا بھی ہوتا ہے، عذاب دردناک بھی ہوتا ہے، پھر آگے اور بھی عذاب کی تیسری قسم بھی آئے گی۔
تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایسا عذاب نہیں ہوگا کہ عذاب تو بڑا ہے، عذاب تو بڑا ہے، مصیبت تو بڑی ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، میری طرف توجہ رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں. کسی آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، اب آپریشن میں اس کو پین کلر لگا لیتے ہیں. اب آپریشن تو بڑا ہے لیکن درد نہیں ہوتا. آپریشن تو بڑا ہے لیکن اس میں درد، وہاں پہ پین کلر نہیں لگے گی، دردناک عذاب ہوگا، اس کا درد نہیں ہوگا. وہاں سمجھے، وہاں پر پین کلر نہیں لگے گی. یہ نہیں کہ آپریشن تو بڑا ہو رہا ہے لیکن پین کلر کی وجہ سے وہ درد کو مٹا دیا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. کہ پورا پیٹ چاک کر دیا لیکن محسوس نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. بعد میں درد، اس وقت کوئی درد نہیں ہو رہا. تو کہا پہلا بات کیا کہ آپریشن جو ان کا جہنم میں جو اللہ کا آپریشن فرمائیں گے وہ بڑا آپریشن ہے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ انہوں نے چونکہ کفر کو اختیار کیا ہے، ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود، دیکھنے سننے کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، اس لیے ان کا جو آپریشن ہوگا نا اس میں پین کلر نہیں ہوگی، ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور پھر کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. وہ نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے یہ آپریشن تو میرا جو ہے ایک کمرے کے اندر ہوا ہے، باہر کسی کو کیا پتہ چلے گا اس کا آپریشن کیا ہوا ہے، اس کے اندر کیا گند تھا، کس وجہ سے اس کا آپریشن. ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا. بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپریشن بندہ دوسرے کو نہیں بتا سکتا کہ میرا فلانی بیماری کی وجہ سے آپریشن ہوا ہے، فلانی بیماری، کیونکہ اس میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں، اپنی ذلت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. دنیا کے اندر یہ دندناتے پھرتے ہیں، دنیا کے اندر یہ دندناتے پھرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑے سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو حق کی دلیل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق ہونے کی دلیل یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم ناحق ہوتے، اگر ہم ناحق ہوتے تو اللہ رب العزت ہمیں پکڑتے، ہم پر عذاب آتا، ہم پر عذاب نہیں آ رہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا غلط گمنڈ ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ. دنیا میں ہم ان کو نہیں پکڑ رہے تو اس کا بات یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہیں. یہ بات سمجھ لیں ظالم ظلم کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. ایک دفعہ جب اب دیکھیں نا، اب دیکھیں جس آدمی نے کبھی دنیا میں زندگی میں چوری نہ کی ہو، پہلی دفعہ چوری کرتے ہوئے بڑا درد ہے. جس آدمی نے، چلو چوری تو ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی نہیں کرتا ہے، یعنی ایک بہت برا عمل ہے، لیکن ایک اس سے بھی برا عمل ہے جس کو ہم لوگ اتنا برا سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال مثال کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. جو آدمی ساری زندگی روزہ رکھتا ہو، کسی ایک دفعہ اس نے رمضان کے روزے ایک روزہ چھوڑ دیا، اب دیکھو پورا دن دل میں کھٹکا رہتا ہے، بلکہ جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی رتی موجود ہو، پورا مہینہ پورا سال دل میں کھڑ، یار اس دفعہ روزہ رہتا ہے. جس آدمی سے کبھی نماز نہ چھوٹی ہو، تکبیر اللہ کبھی نہ چھوٹی ہو، اسے تکبیر اللہ چھوٹ جائے دل میں قلق اور افسوس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے. لیکن جو آدمی ہمیشہ عادی بن جائے، جو ہمیشہ نماز چھوڑنے کا عادی بن جائے، ہمیشہ روزے چھوڑنے کا عادی بن جائے، پھر اس کو قلق و افسوس بھی نہیں ہوتا ہے. تو ان کافروں کی مثال یہ ہے کہ کفر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ان کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ناحق پہ ہوتے، ہم غلط ہوتے تو پھر ہمیں اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ ہمیں اللہ نہیں پکڑ رہا، اس لیے ہم دنیا میں بھی مزے کریں گے، آخرت بھی مزے کریں گے. جیسے وہ پہلے بھی آیت دوسری پہلے اس بارے میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن ہم بس آگ کا دبکا شبکا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ تھوڑی سی جھاڑ پھونک سی ہوگی آگ کی، اور پھر اس کے بعد جنت میں مزے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ اس لیے کہ اپنے گناہوں کے اندر خوب وہ ترقی کر لیں، خوب وہ گناہوں کے اندر آگے بڑھ جائیں تاکہ ان کو خوب سخت عذاب. اس کے ایک مثال کتابوں میں لکھی ہے، کوئی آدمی حکومت کا باغی ہو جائے، حکومت اس کو ڈیل دے رہی ہے، پکڑ نہیں رہی، حکومت اس کو ڈیل دے رہی ہے تاکہ اس کے اندر کا جو جتنے سارے پلان ہیں یہ سارے کھل کے سامنے لوگوں کے سامنے آ جائیں، سارے پلان ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم اس کو بھی پکڑیں اور اس کے حواریین، اس کے دوستوں کو بھی پکڑ لیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے مجرم کے پورے گینگ کو پکڑنے کا. مجرم کے پورے گینگ کو پکڑنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ خوب بکواس کر لے، خوب بکواس کر لے، خوب اپنے پلان سب واضح کر لے. جب سارے پلان واضح کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اس کو پھر ایسا عذاب دیتے ہیں کہ اس کے لیے چھوٹ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. یہ اسی طرح اللہ رب فرماتے ہیں
کہ ان کافروں کو میں مہلت دے رہا ہوں، یہ مہلت اتنی مہلت دے رہی ہے، اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم خیر میں، جیسے باغی ہے نا، وہ خوب گند اگل رہا ہوتا ہے، خود حکومت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ریاست کے خلاف گند اگل رہا ہوتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کو کوئی پکڑتا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، سمجھتا ہے حق پر ہوں، حالانکہ ہتھ کنڈے تیار ہو رہے ہوتے، ہتھ کنڈے اس کے لیے بھی تیار ہو رہے ہوتے، تو وہ کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوتا ہے، کبھی ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے خوب گند اگل جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے اپنے سارے گند اگل لیے ہیں، سارے اس نے گند اگل لیے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا پکڑتے ہیں، پھر ایسا پکڑ کے اس کو ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر اس کے لیے کوئی چھوٹنے کا کوئی راستہ پیچھے نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ اللہ رب العزت مہلت ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں کے اندر مزید آگے بڑھ جائیں، گناہوں کے اندر مزید، اور پھر کہا کہ جب گناہوں کے اندر وہ مزید آگے بڑھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ تیسری قسم ہے عذاب کی، کہ ان کے لیے پھر عذاب ایسا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا، ان کے لیے بڑا عذاب بھی ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا جس کے اندر ان کے لیے ذلت اور رسوائی بھی ہوگی۔ آپ دیکھیں کسی کا آپریشن ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا آپریشن ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ ذلت والی بات نہیں ہوتی ہے، پین کلر بھی لگ جاتی ہے، درد بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت سارے آپریشن ایسے ہوتے ہیں اس میں پین کلر بھی نہیں لگتے، پین کلر بھی نہیں لگتے، اس کو درد بھی ہوتا ہے جو اللہ عذاب ان کو دیں گے، جو اللہ ان کا آپریشن کریں گے، اور پھر وہ بیماری بھی ایسی ہے کہ وہ کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا اس نے مجھے ایسی جگہ پہ مارا، نہ کسی کو بتا سکتا ہوں نہ دکھا سکتا، تو ایسا ہم کو اللہ عذاب دیں گے کہ وہ عذاب ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان یعنی یہ اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب چاہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر یہ گڑبڑ ہوں، منافق بیچ میں گڑبڑ ہوں، پتہ نہ چلے، اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، منافق خبیثوں کو بالکل الگ کر کے بتلاؤں، پاک اور خبیث ان کو بالکل الگ الگ کر کے بتلاؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایک منافق، سارے منافقین کے پول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے اور بتلائیں کہ فلانا بھی منافق، فلانا بھی منافق، فلانا بھی منافق، اور پھر فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اب کہ اللہ رب العزت نہیں ہے کہ آپ کو غیب کی باتیں بتلائیں، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو جو اللہ غیب کی بات بتلانا چاہتے ہیں اس کو بتلا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ عام طور پر معاشرے میں اس کی بحث بھی چھڑتی ہے، ذرا سی توجہ چاہیے، ذرا سی توجہ، صرف 1 منٹ کی توجہ، یہ ضروری مسئلہ، انشاءاللہ اس مسئلے کا جو حل ہے بالکل نچوڑ سامنے آ جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بالکل تسلی ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ عام معاشرے میں پھیلا مفہوم یعنی مشہور ہے کہ 2 طبقے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ و تسلیمات کو علم غیب کلی ہوتا ہے، علم غیب ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کے پاس اپنی طرف سے دلیلیں ہیں، میں زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، اس میں ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، تو سمجھو انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، کیا ہے؟ اللہ کی، اور ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ان کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، کس نے سکھایا؟ اور فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، بولنا، بیان کرنا، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اب جواب سنو، جتنے بھی انسان دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو جتنا ان کے پاس علم موجود ہے وہ تمام علم ان کے پاس اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ جس کو دے اس سے انکار کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اور جتنا اللہ نے نہیں دیا اس کے بیان کرنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ ہے۔ اس لیے جتنے، یہ جھگڑے کا جواب یہ ہے، حل یہ، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، ان سمیت جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے ہیں، ان کو جو اللہ نے غیب کی باتیں بتلائی ہیں ان سے انکار کرنا یہ جہالت ہے، ان سے انکار کرنا یہ جہالت ہے، اور جو نہیں بتلائی
ان کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ بھی جہالت۔ بس جتنا علم دیکھو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس علم غیب ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، جواب یہ ہے، جو تشفی بخش اعتراض کا حل یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ماننا چاہیے۔ جو اللہ نے علم دیا ہے، جو اللہ نے جس کو جو علم جتنا دیا ہے اس کو ماننا چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو نہیں دیا اسے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ کے سارے اعتراضات کا جواب مل جائے گا۔ اگر آپ یہ صرف کہیں گے کہ اللہ نے علم غیب کلی دیا ہے، بالکل کمپلیٹ مکمل علم دیا ہے، یعنی ذاتی علم جو ان کے پاس موجود ہے، جو اللہ نے دیے، پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا۔ اب یوں کہ ان کے پاس ذاتی علم موجود ہے، ذاتی علم یعنی اللہ کا دیا ہوا بیچ میں سے اگر نکال لیں، ذاتی علم موجود ہے، تو پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی، تو اگر ذاتی علم موجود ہوتا تو پھر امی عائشہ پر تہمت کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ کوڑتے رہا۔ تو تشفی بخش جواب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے وافر مقدار میں دیا ہے، اللہ نے بے حساب دیا ہے، دیا بھی بے حساب ہے، اس سے انکار کرنا یہ آدمی کی جہالت ہے، جہالت کی بنا پر انکار کرنا۔ اب جب یہ بات سامنے ہوگی تو پھر کیا ہے کہ اللہ نے امی عائشہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں بتلایا تھا، اور اسی میں اللہ کی طرف سے مصلحت تھی، اللہ نے بعد میں بتلا دیا، آیتیں نازل ہو گئی، پورا 2 رکوع نازل ہوئے اس پر، تو پھر وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے متعلق خبریں دی ہیں، قیامت کی یہ نشانی ہے، قیامت کے قرب قیامت یہ کام ہوں گے، اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلائی ہیں، چونکہ اللہ نے دیا ہے، کوئی بھی اعتراض کسی پر کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیب کی باتیں ہیں، یہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم سب جو ہے نا وہ غیب کی باتیں جاننا شروع ہو جاؤ، سب کو غیب کی باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، جس کو اللہ جتنا دیتا ہے وہ اللہ اس کو دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں اللہ ان کو دے دیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ تشفی بخش جواب یہ ہوگا کہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس نبی کے پاس بھی، جس انسان کے پاس بھی جو بھی علم ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ جب اللہ نے دے دیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ انسان اگر مجرم ہے تو کس کا مجرم ہے؟ اللہ کا مجرم ہے، اور اللہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تو کسی اور کو کوئی ہے، کوئی جو ہے نا وہ حق حاصل ہے کہ وہ سے پوچھے بھائی کہ نہیں میں نہیں معاف کرتا ہوں، اللہ نے تو معاف کر دی۔ وہ جب اللہ نے دے دیا تو کوئی اور کون ہوتا ہے منع کرنے والا، انکار کرنے والا کہ اللہ نے نہیں دیا؟ جب اللہ نے دے دیا ہے تو کون انکار کرنے والا ہوتا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا؟ بہرحال فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر آخری آیت کا خلاصہ میں عرض کروں، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کے مزید تفصیل اگلے سبق میں عرض کریں گے کہ یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، تو یہ بخیل یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں بہتر ہے، ان کو اگر مہلت دی جا رہی تو یہ نہ سمجھے ان کے حق میں بہتر ہے۔ کہا کہ جو بخل کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صدقات واجبہ ہیں وہ ادا نہیں کرتے، مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے، جمع کریں گے، جمع کرتے کرتے ان کے کام آئے گا، دنیا میں جیسے کام آتا ہے تو آخرت میں بھی کام آئے گا، تو آخرت میں کام نہیں آئے گا، یہی سارا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر کہا کہ سب زمین اور آسمان کا وارث تو اللہ ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ سب اللہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ جو آخری آیات ہیں ان کا انشاءاللہ مفہوم کا خلاصہ اگلے سبق میں عرض کریں گے، جو باتیں باقی ہیں۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، غم میں نہ ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو کفر کی طرف دوڑتے ہیں، إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ چاہتا ہے، اللہ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، ان کو فائدہ نہ دے آخرت میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جنہوں نے کفر مول لیا ہے
مول لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی آپریشن ہوگا بغیر پین کلر والا۔ یہ میں آپ کو عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ترجمہ اس کے یہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور ایک کافر نے یہ نہ سمجھیں، یہ گمان نہ کریں، انما نملی لهم، جو ان کو مہلت ہم دیتے ہیں، خیر لانفسهم، ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہے، انما نملی لهم ليزدادوا اثما، تو مہلت دیتے ہیں ان کو اس لیے تاکہ گناہوں میں ترقی کریں، ولهم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے اہانت کرنے والا، خوار کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں اللہ کے چھوڑ دے مسلمانوں کو، علی ما انتم، اس حال پر جس پر تم ہو، علیہ حتی یمیز الخبیث، یہاں تک جدا نہ کر دے ناپاک کو من الطیب، پاک سے۔ ما کان اللہ لیطلعکم، نہیں ہے اللہ کہ تم کو خبر دے علی الغیب، غیب کی، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جن کو چاہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم یقین لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا يَبْخَلُونَ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور یہ بخیل لوگ گمان نہ کریں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضل، اپنے فضل سے، وہ خیر لہم، کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون، اس لیے کہ عنقریب توق بنا کر ڈالا جائے گا، ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا، بھی اس مال سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا، اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا وابداننا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرة۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ۔